وہ سبھی جو سانس لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ زندہ بھی ہوں، جیسے اس وقت میں اور پاپا، ہم دونوں کی صرف سانسیں ہی چل رہی تھیں۔ ہم بھلا زندہ کب تھے؟ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ زندان میں پہنچا دیا گیا۔ پلٹتے وقت میں نے جب پاپا کو گلے لگایا تب میرے دل نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب ان کا دل بھی ان کے اس جسم ضعیف کا زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں نبھا پائے گا۔ قبرستان سے لوٹتے وقت بارش شروع ہو چکی تھی اور دور ایک درخت کی چھتری سے ٹپکتی بوندوں سے پرے مجھے زہرا سیاہ شال میں لپٹے کھڑی نظر آئی۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ برستی بارش اور بھیگے چہروں نے ہم دونوں کے بہتے آنسوؤں کا بھرم قائم رکھا اور میں قیدیوں کی گاڑی میں چڑھ گیا۔ اب میں نے دن، ہفتے اور مہینے کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک روز سنتری میرے پاس آیا۔ کوئی نیا بندہ تم سے ملنے آیا ہے۔ میں ملاقاتی کمرے کی جالی سے پرے جا کھڑا ہوا۔ تبھی آنے والے کے قدموں کی گونج ابھری۔ میں اس ملاقاتی کی آمد کا بہت پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولے، کیسے ہو؟ کچھ دیر ماحول پر گمبھیر سی خاموشی طاری رہی۔ کبھی کبھی سارے لفظ ہمارے اندر ہوتے ہوئے بھی ترتیب پانے میں بہت وقت لے لیتے ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں غم، دکھ یا نقصان کی خبر کو بہت ناپ تول کر بیان کرنا چاہیے۔ سو وہ بھی بہت دیر تک چپ نظریں جھکائے کھڑے ناپتے اور لفظ تولتے رہے، اور میں سکون سے کھڑا زہرا کے ابا کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ انہیں بات جوڑتے مشکل ہو رہی تھے۔ تیسری بار پوچھ بیٹھے، اور میاں کیسے ہو؟ میرا دل چاہا ان سے کہوں کئی سال سے قید ہوں، بے بس ہوں، بے چین ہوں، بہت اذیت میں ہوں، لیکن میری زبان سے وہی پرانا جھوٹ نکلا، ٹھیک ہوں۔ آپ فرمائیں کیسے آنا ہوا؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ جانے کیوں مگر میں ان کے سامنے زہرا کا نام نہیں لے پاتا تھا۔ شاید ہر ادب کے کچھ الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ دیر چپ رہے۔ تم جانتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک جوان بیٹی کے باپ کو ہزار اطراف دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا مگر اس کا نام بہت رسوا ہو رہا ہے تمہارے نام کے ساتھ۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ بس یہی کسر باقی رہ گئی تھی میری رسوائی میں۔ کبھی وہ باعث اعزاز تھے جن کے لیے آج وہی نام الزام بن کے آیا ہے۔ وہ میری کیفیت سمجھ گئے۔ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمہیں عمر بھر کے لیے قید کی سزا دی گئی ہے۔ جانے یہاں سے باہر آتے تمہیں مزید کتنے سال لگ جائیں۔ تمہارے پاپا اپنی سی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، لیکن ان کے تینوں حریف بہت زور آور اور مالدار ہیں۔ وہ اپنی اولاد پر ہرگز کوئی الزام نہیں آنے دیں گے۔ اور پتہ نہیں یہ خبر تم تک پہنچی ہے کہ نہیں کہ تمہارے والد اپنی ساری جائیداد، فیکٹریاں وغیرہ گروی رکھ چکے ہیں۔ ان 6-7 سالوں میں تمہارا کیس لڑنے اور تمہیں باہر لانے کی تگ و دو میں وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، کیونکہ مقابلہ بہت کڑا اور زور والوں کے ساتھ ہے۔ میں چپ رہا۔ میں پاپا کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن جانے آج زہرا کے بابا اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے تھے؟ جو کہنے آئے تھے وہ کیوں کہہ نہیں رہے تھے؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی کا ایک اور وقفہ آیا۔ پھر بولے، میں جانتا ہوں تمہیں میری بات سن کر بہت دکھ ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں تم اسے بہت چاہتے ہو، اس کی زندگی اور بہتری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔
اور وہ بھی تمہارے انتظار میں ساری عمر گھر میں بیٹھ سکتی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اب اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دے. آخر ہم کب تک اس کے سر پر قائم رہیں گے؟ اکیلی لڑکی کے لیے یہ معاشرہ کسی جہنم سے کم نہیں ہوتا. یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو. اور میری یا اس کی ماں کی مزید کتنی زندگی باقی ہے اس کی خبر کسی کو نہیں. وہ بولتے بولتے پھر چپ ہو گئے. کیا ستم تھا. وہ میری موت کی تصدیق بھی خود مجھی سے کرانا چاہتے تھے. میرے لب ہلے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسے کبھی بھی زمانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ بہت معصوم، بڑی نازک ہے زمانے کی یہ تھپیڑے جھیلنے کے لیے. وہ جلدی سے شہ پا کر بولے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تمہارے باہر آنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے. تمہارے دشمن دن رات تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں. وقت ان کا ہے، دولت، اختیار اور طاقت ان کے پاس ہے، اور حکمران ان کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز تمہارے مخالف ہے. تم جانتے ہو ایسے میں ایک باپ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کس قدر پریشان ہو سکتا ہے. میں نے ان کی جھکتی نظر سے نظر ملانے کی کوشش کی. جی، میں سمجھ سکتا ہوں. اسی لیے میں آج یہاں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے نئی زندگی کی شروعات پر مجبور کرو. وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے. میں جانتا ہوں شروع میں تم دونوں کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے قرار آ ہی جائے گا. آخر لوگ مر بھی تو جاتے ہیں اس دنیا میں. تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اسی طرح فنا ہونا ہوگا، ہمیشہ کے لیے. وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے. کبھی کبھی تیر انداز کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کی ترکش کے سارے تیر ختم ہو چکے، لیکن وہ لگاتار ایک ہی نشانے پر تاک تاک کر ٹھیک تیر چلائے جاتا ہے، اور یہ جانے بغیر کہ اس کا پہلا چلایا ہوا تیر ہی اس کے شکار کے لیے جان لیوا ثابت ہو چکا. زہرا کے ابا نے بھی اپنی کمان خالی کر کے ہی دم لیا. آپ جانتے ہیں ایسے حالات اور مواقع پہلے بھی کئی بار پیدا ہو چکے، لیکن وہ ہر بار ثابت قدم ہی رہی ہے. پھر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس بار وہ میری بات مان لے گی؟ پہلے کی بات اور تھی. تب جیسا بھی تھا، کبھی ہماری آس نہیں ٹوٹی تھی. ہر پل ایسا ہی لگتا تھا کہ تم لوٹ آؤ گے، اور تب سلطان بابا کی دعائیں اور ان کے وجود کا سایہ بھی تو تم پر گھنی چھاؤں کیے رکھتا تھا. لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہے تمہیں بچانے کے لیے. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. میری ہر امید، ہر آس سلطان بابا کے ساتھ ہی تو بندھی تھی. جب انہوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کسی اور سے شکوہ کیسا؟ آپ بے فکر رہیں. اب اگر وہ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی بات مان لے. وہ جاتے جاتے ایک لمحے کو رکے، آنکھیں بھیگنے کو تھیں شاید. جیتے رہو. وہ دعا دے کر تیزی سے پلٹے اور تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گئے. میں خالی سلاخوں کی دیوار کے پرے کھڑا رہ گیا. کتنی عجیب دعا تھی یہ، جیتے رہو. جیسے کوئی قاتل مقتول کے سینے میں خنجر اتارنے کے بعد اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر اپنے خنجر کی دھار سے خون صاف کرتے ہوئے جاتے جاتے اسے کہتا جائے، جیتے رہو. میں ٹوٹے قدموں اور ہارے دل کے ساتھ اپنی بیرک واپس پہنچا تو دیگر 5 قیدی ایک نئے قیدی کو گھیرے بیٹھے تھے. عجیب و غریب سا حلیہ تھا اس کا. لمبی جٹا دھاری زلفیں، بکھری لٹیں، بازو پر ایک گیروا رنگ کا دھاگا جس میں کئی تعویذ بندھے ہوئے تھے، گلے میں مالا، داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑی ہوئی، سر پر پیچھے بالوں کی پونی بنائے وہ قیدی کی وردی میں کوئی سادھو دکھائی دے رہا تھا.
قیدی مزہ لینے کے لیے اسے مختلف سوال کر رہے تھے اور وہ بھی بے فکر سا آنکھیں بند کیے چوکڑی مارے ایک خاص آسن میں بیٹھا سب کی الٹی سیدھی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ میں چپ چاپ دوسری جانب کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نئے قیدی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور دیگر قیدیوں سے میرے بارے میں پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں قتل کے جرم میں یہاں عمر قید کاٹ رہا ہوں۔ سادھو قیدی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کمال ہے، یہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ وہ سب دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے اور رات ڈھلتی گئی۔ جیل میں انسان کے پاس وہ دولت سب سے زیادہ ہوتی ہے جو باہر کے آزاد لوگوں کے لیے ناپید ہوتی جا رہی ہے، وقت۔ لیکن یہ دولت قیدی کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتی ہے، یہ کبھی کوئی جان ہی نہیں پایا۔ سو وہ سارے مل کر اس وقت کے سنہری سکے کو باتوں کی آری سے رات بھر کاٹتے رہے۔ صبح ہونے تک نیا قیدی ساری جیل میں مشہور ہو چکا تھا۔ ویسے بھی کچھ لوگ اس فن میں یکتا ہوتے ہیں، فوراً لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اس کا نام اسلم تھا، لیکن وہ خود کو یوگی کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ہمیشہ کسی یوگا کے آسن میں کھڑے بیٹھے یا لیٹے رہنا اس کا شیوا تھا۔ صبح سویرے قیدی اسے دیوار کے ساتھ سر کے بل کھڑے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے، مگر اسلم یوگی پر ان کی ہنسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اطمینان سے اپنی یوگا کی ساری مشقیں پوری کی اور پھر میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بولتے نہیں ہو؟ کیا بولوں؟ کچھ بھی بولتے رہا کرو، ورنہ دھار تیز ہوتی رہے گی من کی، کاٹ تار ہو جائے گا بہت زیادہ تمہارا اندر وقت کے ساتھ۔ میں چپ چاپ اس کی مالائیں اور تعویذ دیکھتا رہا۔ وہ مجھے متوجہ دیکھ کر جلدی سے بولا، جیل کے بڑے صاحب سے خصوصی اجازت لی ہے پہننے کی، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اسلم یوگی نام ہے میرا۔ یوگی نے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے عبداللہ کہتے ہیں۔ اصل نام کچھ اور تھا، تبھی وہ مسکرایا۔ نام سے فرق نہیں پڑتا، مجھے بھی لوگ اب یوگی کہتے ہیں، ماں باپ نے کچھ اور نام رکھا تھا۔ ویسے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار ہوش سنبھالنے کے بعد اپنا نام اپنی مرضی سے رکھنے یا بدلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تمام عمر ہم ماں باپ کے دیے ہوئے نام کے ساتھ ہی کاٹ دیتے ہیں، چاہے وہ نام ہم پر سچتا ہو یا نہیں۔ یا پھر ہمارے دو نام ہونے چاہیے، ایک وہ جو ماں باپ نے پیار میں رکھا اور دوسرا وہ جو ہم اپنے لیے پسند کر لیں۔ میں نے سنا ہے تم قتل کے جرم میں عمر قید ہو۔ ٹھیک سنا ہے، کوئی گولی بھی چلی تھی اور قتل بھی ہوا تھا۔ یوگی نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، مجھے پتا تھا تم دلیل اور بہانے سے کام نہیں لوگے، میرا جرم بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یوگی نے بتایا کہ وہ بچپن سے طب اور حکمت سیکھنے کا شوقین تھا۔ گھر اور شہر سے زیادہ اس کا دل ویرانوں، بیابانوں اور جنگلوں میں لگتا تھا۔ اسکول سے بھاگ کر وہ کسی قریبی حکیم کے مطب جا پہنچتا اور پھر وہ اور بوڑھا حکیم دن بھر قریب کے جنگلوں میں جڑی بوٹیوں اور نایاب جھاڑیاں چھانتے رہتے تاکہ ان سے دوائیں بنائے جائیں۔ وہیں اس کی ملاقات کسی سادھو سے ہو گئی جس نے یوگی کو یوگا کی مشقیں سکھا کر ریاضت کے سبق ازبر کرا دیے۔ اب حکیم بوٹیاں ڈھونڈتا اور یوگی کسی درخت سے لٹکے یوگا کرتا رہتا۔ ماں باپ نے بیزار ہو کر اسے حکیم کے ہی سپرد کر دیا اور چند سالوں میں یوگی خود بھی ایک مستند حکیم بن گیا، مگر اس کے پاس کوئی تعلیمی ڈگری یا سند نہیں تھی۔ لوگ اس کے علاج سے شفا یاب ہونے لگے تو حسب معمول رش بڑھتا گیا۔ انسان بڑی مجبور مخلوق ہے، ازل سے ابد تک اسے مسیحائی کی ہی تلاش رہتی ہے، پھر چاہے جہاں سے بھی ملے۔
مگر یوگی کے ستارے ابھی گردش میں آنا باقی تھے۔ ایک روز کسی صفوف کی پڑیا بناتے ہوئے اسے اجزائے ترکیبی میں کچھ 19-20 ہو گئے۔ مریض کا درد تو نیچے نہ گیا، مریض اوپر چلا گیا۔ مریض کے رشتہ دار عدالت کے باہر پہنچے تو یوگی کو 7 سال کے لیے اندر پہنچا دیا گیا۔ یوگی کی قید کا یہ 6واں سال تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہی ضلع کی چھوٹی جیل میں قید تھا۔ پھر شاید جگہ کی کمی کی وجہ سے کچھ پرانے قیدیوں کو بڑی جیل میں بھیج دیا گیا، اور انہی میں اسلم یوگی بھی شامل تھا۔ بیرک میں یوگی کے آ جانے سے ایک رونق سی پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ اپنے وجود میں ایک ہنگامہ لیے پھرتے ہیں۔ جلد ہی وہ سب کا دوست بن گیا، سوائے میرے۔ شاید مجھے دشمن زیادہ بھاتے تھے، لیکن یوگی نے اس بات کا کبھی برا نہیں منایا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے مسکرا کر ہی ملتا، اور دن بھر بیرک اور جیل کے دیگر قیدیوں کو مختلف طبی ٹوٹکے بتاتا رہتا تھا۔ اب تو جیل کے سنتری اور چھوٹا عملہ بھی اس سے مشورے لینے لگے تھے۔ اگلے روز وہ میرے سامنے آ کر اپنے مخصوص انداز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کب سے ہو اس چھوٹی جیل میں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنے اپنے حصے کی دھوپ کھانے کے لیے بیرک سے جیل کے صحن میں لایا گیا تھا۔ جیل میں دھوپ بڑی مہنگی ملتی ہے، یہ بھی میں نے یہیں آ کر جانا تھا۔ میں نے یوگی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی جیل؟ ہاں، باہر شہر کی دنیا میں ایک بڑی جیل ہے، وہاں بھی کچھ اپنے بس میں نہیں۔ پابندیاں، قانون، سختیاں، ڈراوے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمیں اس بڑی جیل سے دھکیل کر اس چھوٹی جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ نہ وہاں اپنی مرضی چلتی تھی، نہ یہاں ہمارا کوئی اختیار ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ چھوٹی جیل بڑے مزے کی جگہ ہے۔ باہر تو روزگار کے جھگڑے، معاش کی فکریں، در بدر کے دھکے، عہدے، رتبے اور حاکم محکوم کا فرق، جبکہ یہاں اندر خود ہی وہی حاکم اور سرکار ہمارے قیام توام کا انتظام کرتی پھرتی ہے۔ سب ایک برابر، سب کا ایک ہی عہدہ، یعنی قیدی، کسی اونچ نیچ کے بنا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر لوگ اس جیل اور قید سے اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ یوگی بولا، امراء اور شہزادوں کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ انہیں یہ سختیاں جھیلنے کی عادت نہیں ہوتی، مگر مجھ جیسے فٹ پاتھی اور مزدور بندے کی تو ساری زندگی اس سینٹرل جیل سے بھی کسی چھوٹے مدار میں عمر بتاتے گزر جاتی ہے۔ گھر سے دفتر، دکان، ورک شاپ، ٹھیلا یا کوئی اور کام کی جگہ، صبح سے شام یا رات تک کسی کولہو کے بیل کی طرح روزگار کی فکر میں جتے رہنا، کام اور مشقت کرنا، اور رات گئے واپس جھونپڑے کو لوٹ جانا۔ نہ کسی دوسرے راستے کا پتہ، نہ شہر کی خبر۔ ساری حیاتی یوں ہی بیت جاتی ہے۔ چند کلومیٹر کے دائرے میں تو پھر یہاں کا محور بہتر نہیں، کم از کم کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے سر پر۔ بیرک کی کھڑکی سے خزاں بہار، جاڑے اور بارش کی بوندیں تو دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی الزام، دنیا کا کوئی تانا بھی روز سننے کو نہیں ملتا۔ کوئی امیری غریبی کا جھنجٹ، نہ خزانے بھرنے کی دوڑ۔ میں غور سے یوگی کا فلسفہ سنتا رہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جیل، قید، قفس یا پنجرہ، سب اختیار ختم کرنے کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن جنہیں باہر کوئی اختیار، نہ اندر کوئی حق حاصل، انہیں بھلا کیا فرق پڑتا ہوگا؟ میں بھی تو انہی بے اختیار لاچاروں میں سے ایک تھا۔ زہرا کے ابا کے مجھ سے مل کر جانے کے بعد وہ بہت دن تک مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اسے اب یہاں لانے والا کوئی تھا بھی تو نہیں۔ باپ نے ضرور گھر جا کر اسے بھی وہی بات کی ہوگی جو مجھے کہنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بہت روئی اور تڑپی ہوگی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہوگا، خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئی ہوگی، آنکھیں جاگ کر اور رو رو کر سجا لی ہوں گی، سب سے بات چیت بھی بند کر دی ہوگی۔ یہ محبت کرنے والوں کی سبھی عادتیں ایک سی کیوں ہوتی ہیں جانے؟ شاید ازل سے ابد تک محبت کی بنیادی درسگاہ اور تربیت ایک ہی رہی ہوگی۔ تبھی عشق مدرسے سے
سارے طالب علم یکساں نکلتے ہیں، یا شاید اس عشق اور پیار محبت کا خمیر ہی سارا ایک مٹی سے گوندھا گیا ہوگا۔ اگلے روز جیل کے قاصد سنتری نے پھر خبر دی، چلو تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں جانتا تھا یہ آخری ملاقات طے تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ زندان کی جالیوں کے پاس پہنچا۔ وہی مخصوص خوشبو، وہی مہکتا سایہ، وہی حالہ نور، اور وہی دو جان لیوا آنکھیں۔ کپ کپاتے لب ہلے۔ کیسے ہو صاحب؟ تمہیں دیکھا ہے تو اب ہوں، جانے ٹھیک ہوں یا خراب۔ تم سے پہلے تو ہونے نہ ہونے کا احساس ہی نہیں تھا، اب خود سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ کیسا ہوں۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ بہت ستاتے ہو۔ کچھ دیر تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بنا لفظوں کے بات کرتے رہے۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، ابا آئے تھے یہاں؟ ہاں، حکم سنا گئے ہیں کہ عشق کی حد سے باز رہو، اور تمہیں بھی دیس نکالا سنا تو۔ زہرا رو پڑی۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ان کا دل اتنا سخت نہیں تھا کبھی۔ ان کا دل سخت نہیں ہے، تبھی وہ تم سے یہ سب کہہ رہے ہیں صاحبہ۔ محبت کا امتحان ہے، پورا تو اترنا ہوگا۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ میں کب آتی ہوں بھلا تم سے ملنے؟ صرف مہینے بھر میں 1 یا 2 مرتبہ؟ اس سے بھی یہ سب لوگ روک رہے ہیں مجھے۔ آج میں کس مشکل سے ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے اس کا سوال سنا۔ وہ مجھ سے ملنے سے نہیں روک رہے، مجھے بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا کہہ رہے ہیں تمہیں۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ جب زندگی ملتی ہی ایک بار ہے تو پھر اسے نیا آغاز کیسے دیا جا سکتا ہے صاحب؟ جیون ہے، کوئی مشین تو نہیں کہ ایک پرزہ خراب ہو جائے تو دوسرے سے بدل لیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ اسے میری کوئی بھی دلیل، وجہ یا عرض گزاشت سننے کی حد تک بھی متاثر نہیں کر پائے گی۔ آخر مجھے وہی کلیہ آزمانا پڑا جو محبت کرنے والے آخری حربے کے طور پر بچا رکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان لوہے کی مضبوط جالی حائل تھی۔ میں نے اس آئینی پردے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھنے کو کہا۔ اس کی طرف بھی ویسی ہی ایک جالی تھی، مگر ہم دونوں کے ہاتھوں کے درمیان پھر بھی فٹ بھر کا فاصلہ تھا۔ لیکن اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھونے کے لیے میرے ہاتھ کو یہ 1.5 گز کا فاصلہ بھلا کب حائل تھا؟ میں اسے ہزاروں میل کے فاصلے سے بھی چھو سکتا تھا۔ وہ میرے ہاتھ کے مقابل ہاتھ رکھے مجھے دیکھتے رہے۔ کسی بڑے امتحان میں مت ڈالنا۔ اب مجھ میں زیادہ سخت نہیں رہی۔ اس کا وجود باقاعدہ لرز رہا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ میں اسے کیا کہنے والا تھا۔ تمہیں تمہارے عبداللہ کی قسم ہے، جو گھر والے کہتے ہیں وہ مان لو۔ میں نے ہمیشہ اپنوں کو دکھ ہی دیے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی سدا میری وجہ سے پریشان ہی رہے۔ تمہارے اپنوں کو بھی وہی دکھ دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس نے تڑپ کر نظر اٹھائی۔ اور میں صاحب، مجھے دکھ دے سکتے ہو؟ یہ گوارا ہوگا تمہیں؟ اتنی بڑی قسم کیوں دے ڈالی مجھے؟ جانتے بھی ہو یہ ناممکن ہے۔ میں تمہارے ابا سے وعدہ کر چکا ہوں۔ میرا حال ناشاد اور مستقبل برباد ہے۔ کس آسرے پر میں تمہیں گھر بٹھائے رکھوں؟ اور پھر جسم کی دوری بھی بھلا کوئی دوری ہے؟ تم کہیں بھی رہو، میرے پاس رہو گے۔ نبھا لینے دو زمانے کو اپنی یہ چند رسمیں۔ اگر اسی میں تمہارے اپنوں کو خوشی ملتی ہے تو یوں ہی صحیح، دے دو ان کو یہ مسرت بھی۔
دعا دیں گے تمہیں۔ زہرا چپ چاپ کھڑی سنتی رہی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے رہے۔ جدائی کتنی اذیت ناک چیز ہوتی ہے، چلنے والے کبھی یہ جان نہیں پاتے، جان لیتے تو سجدوں میں ہی جان دے دیتے، شکرانے کے سجدے، جیون بھر کے نذرانوں کے سجدے۔ لیکن ہمارے نصیب میں تو مقدر ہر بار فراق ہی لکھتا آیا تھا، سو وہ لمحہ فراق سر پر آ پہنچا تھا۔ وہ چپ چاپ پلٹی اور جاتے جاتے ذرا دیر رک کر بولی، بہت ستاتے ہو صاحب، آج تک تمہارا کوئی حکم نہیں ٹالا، لہٰذا تعمیل کی کوشش کروں گی۔ اگر سانس چلتی رہی تو میرا دل کٹ کر رہ گیا، جی چاہا اس کے کومل قدموں کی چاپ ختم ہونے سے پہلے ہی میں خود ہی ختم ہو جاؤں، مگر عشق والوں کے امتحان اتنے آسان نہیں ہوا کرتے۔ زہرا چلی گئی اور میں پھر بھی سانس لیتا رہا۔ پھر وہی بات سامنے آئی کہ زندہ رہنے کا تعلق ہمیشہ سانس لینے سے متصل نہیں ہوتا۔ میں واپس بیرک پہنچا تو یوگی کو میرے چہرے پر چھائی موت نظر آ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ لگتا ہے کوئی بہت بری خبر سن کر آئے ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یوگی نے آس پاس دیکھا اور رازداری سے بولا، اچھا سنو، تمہیں ایک خوشی کی خبر سناتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں نے خود کو ڈسٹرکٹ جیل سے اس بڑی جیل تک پہنچانے کے لیے کتنی رشوتیں دی ہیں اور اتنی تگ و دو کیوں کی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یوگی نے سرگوشی کی، کیونکہ یہ جیل بہت جلد ٹوٹنے والی ہے، میں یہاں سے سزائے موت کا ایک قیدی بھگانے کے لیے آیا ہوں، اور تم جانتے ہو وہ قیدی کون ہے؟ میری نظر یوگی کے چہرے پر گڑ کر رہ گئی۔